نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار اور تمام سامعین السلام علیکم۔ ذی وقار امروز میرا موضوع خود انسان کی کاوشوں کا حاصل جدید ٹیکنالوجی اور دور حاضر کا یہی انسان ہے۔ خلیے کی گھرا کھولی جو ہر کا جگر چیرا، خلیے کی گرا کھولی جو ہر کا جگر چیرا، راکٹ کو فضاؤں میں بھیجا ہے سفیرانہ۔ اب ذوق تجسس کا ایک اور ہی عالم ہے، اب ذوق تجسس کا ایک اور ہی عالم ہے، گھومیں گے خلاؤں میں ہم خود ہی دلیرانہ۔ مہتاب ہے ایک زینہ کس خلوت بالا کا، مہتاب ہے ایک زینہ کس خلوت بالا کا، کس شمع فروزہ کا خورشید ہے پروانہ۔ کیا راز ہے اشعاء کا کیا راز توانائی، کیا راز ہے اشعاء کا کیا راز توانائی، پھیلا ہے کہ سمٹا ہے قدرت کا یہ کاشانہ۔ علی وقار کبھی جو پتھر کے دور کا انسان لمحہ بھر کو عصر حاضر میں جھانک لے تو دنگ رہ جائے۔ اس کی حالت بھی ہو بہو اس دیہاتی بچے کی طرح ہو جو پہلی دفعہ اچانک ہی شہر میں آ نکلے اور یہاں کی ہر چیزوں سے ایک عجوبہ لگے۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصوم چمک اور حیرت ہو، خوشی خوشی گھومے پھرے، لیکن جب چیزوں کو برتنے اور چھونے لگے تو پتھر کا ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی علی وقار، بالکل ایسے ہی جیسے دور حاضر کا انسان پتھر کا ہو چکا ہے۔ احساس سے آ رہی، جذبات سے آ رہی، رحم سے آ رہی، اظہار اور توکل سے آ رہی، ہوس زر کا مارا، تکبر کا مارا، غرض کا مارا، خوش فہمی اور اندیشوں کا مارا، عقل کل کے زوم میں مبتلا، مشین کا مشین، روبوٹ کا روبوٹ اور آلے کا آلہ یہ انسان۔ علی وقار اس سے قطعاً انکار ممکن نہیں، قطعاً انکار ممکن نہیں کہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی میں عظیم انقلاب برپا کیا ہے، فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے، رابطوں کو بڑھا دیا ہے، تعلیم کو آسان کر دیا ہے، تشخیص کو آسان کر دیا ہے، کہیں خود مرض کو مرض کی دوا کر دیا ہے، رنگوں اور ذائقوں کا آباد جہاں کر دیا ہے۔ مگر علی وقار تصویر کا دوسرا رخ اس قدر تاریک ہے، اس قدر تاریک ہے کہ جس کے آگے یہ روشنی ماند پڑنے لگتی ہے۔ انقلاب تو واقعی آیا ہے علی وقار، انقلاب تو آیا ہے، کیونکہ اب رابطے کی صدہا صورتیں ہیں مگر خواہش مر گئی ہے، دنیا سمٹ کر سکڑ کر قریب آ گئی ہے مگر دلوں میں فاصلوں کی انتہا ہے۔ تشخیص جس قدر آسان ہوتی جا رہی ہے اسی قدر نئی بیماریاں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں۔ کبھی مرض حد سے بڑھ کر دوا ہو جایا کرتا تھا، اب خود دوائیں نئے امراض کا پیش خیمہ بنتی جا رہی ہیں۔ وباؤں کی قطار لگی ہے، کبھی ایبولا، کبھی کورونا اور کبھی منکی پاکس، ایک کے بعد ایک وارد ہو رہی ہیں۔ علی وقار حضرت انسان کے کیا کہنے جو اس قدر آرام طلب ہے، اس قدر آرام طلب ہے کہ اٹھ کر پنکھا تک بند کرنے کی زحمت گوارا نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسے ریموٹ بنانا پڑا۔ اب بیٹھے بٹھائے پنکھا بند کر لیتا ہے اور پھر اپنا وزن کم کرنے کے لیے میلوں دوڑتا ہے۔ زبان کے ذائقے کا اس قدر دل دادا ہے کہ نتنے پکوان کی جن کے نام بھی ایک نشست میں نہ گنوایا جا سکے ایجاد کرتا رہتا ہے اور خود شوگر یا بلند فشار خون جیسے عارضے کا شکار ہو کر ان کو چکھنے سے بھی جاتا ہے اور پھر خود پکار اٹھتا ہے۔ ٹائلوں کی سنگ مرمر کی زمینیں دی گئیں، ٹائلوں کی سنگ مرمر کی زمینیں دی گئیں، اس طرح کانٹوں پہ چلنے والے پھسلائے گئے۔ ٹمٹما کر کچھ ستارے یوں پکارے بات سن، ٹمٹما کر کچھ ستارے یوں پکارے بات سن، جانتا ہے کتنے تارے بلب سے کھائے گئے۔ پتھروں کا شہر دکھتا ہے یہ دریا ہوتا تھا، پتھروں کا شہر دکھتا ہے یہ دریا ہوتا تھا، اس قدر پتھر ہمارے دل پہ برسائے گئے۔ علی وقار اس نام نہاد جدید ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا اور سنگین نقصان یہ ہے کہ اس نے اپنی ہی طرح کے ایک مشینی انسان کو جنم دیا ہے۔ ایثار، ہمدردی، رواداری، رحم دلی اور بھائی چارے جیسی انسانی صفات آج کے دور کے مشینی انسان میں ناپید ہیں۔ شاید اسی لیے علی وقار وہ نوع انسانی سے کٹ کر انہی مشینوں سے جڑ گیا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ شاعر مشرق کو یہ کہنا پڑا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اور علی وقار اس جدید انسان کو ترقی اور جدت کے ساتھ ساتھ طاقت کا زومبی کھائے جا رہا ہے، مہلک سے مہلک ہتھیار بنانے اور نہ صرف بنانے بلکہ انہیں اپنے ہم جنسوں پر استعمال کرنے کی خواہش انسان کی انسانیت کو لے ڈوبی ہے۔ اب دنیا میں انسان کا نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کا راج ہے، اور اسی لیے ایک عام اور سیدھا سادہ انسان یہ دہائی دینے پر مجبور ہے۔
سمندروں کی سکون کو بھور نے چھین لیا، سمندروں کی سکون کو بھور نے چھین لیا، کسی کے چین کو اس کے ہی گھر نے چھین لیا۔ سنبھلنے والی نہیں ہے یہ تیز رو دنیا، سنبھلنے والی نہیں ہے یہ تیز رو دنیا، پرانے روگ کو تازہ خبر نے چھین لیا۔ کسی کو سر کے سر کو کوئی دستار کر گئی اغوا، کسی کے سر کو کوئی دستار کر گئی اغوا، کسی کے تاج کو دوجے کے سر نے چھین لیا۔ برائیاں نہ لکھیں تو فرشتے کیا کریں اون، برائیاں نہ لکھیں تو فرشتے کیا کریں اون، خلافتوں کو جو علم بشر نے چھین لیا۔ والسلام۔